سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM 4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے ساتھ جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تو کچھ عرصہ گزر گیا تو مسلمانوں کے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تھی۔ تو یہودیوں نے ایک بات مشہور کر دی کہ ہم نے مسلمانوں کے اوپر جادو کروا دیا ہے تاکہ ان کی نسل آگے نہ بڑھے اور یہ مسلمان ایسے ہی ختم ہو جائیں۔ تو شوال المکرم کے مقدس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رحمت کی اور مسلمانوں میں ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ وہ بچہ اتنا خوش نصیب تھا کہ جب اس کی پیدائش ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے خوشی میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جب خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا نام بھی میں رکھوں گا۔ اس بچے کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں جو پہلی غذا گئی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گڈی تھی۔ وہ بچہ اتنا خوش نصیب ہے کہ ان کے والد محترم حواری رسول حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ صحابی ہیں، اس بچے کے نانا جان خلیفہ اول جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس بچے کی والدہ صحابیہ رسول سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ خواتین و حضرات، انہی خوبصورت نسبتوں کا حامل اس بچے کا نام حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو آپ میدان جنگ میں دیکھیں تو وہ شجاعت انہی کا خاصہ لگتا ہے۔ اگر ان کی خوبصورتی دیکھیں تو ان جیسا خوبصورت کوئی نہیں، اور اگر ان کو عبادت کرتے دیکھیں تو صحابہ اکرام کے جو شاگرد ہیں جنہوں نے ان کو عبادت کرتے دیکھا وہ کہا کرتے تھے کہ ان جیسی کوئی عبادت نہیں کرتا۔ وہ جب سجدے میں جاتے تھے تو مشہور تھا کہ ان کی کمر مبارک پر اگر چڑیاں بھی بیٹھ جائیں تو ان کو پتہ ہی نہ چلے۔ وہ اتنے محو ہو کے اور یکسوئی کے ساتھ عبادت خداوند عالم کی عبادت کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کریں گے، ان کی زندگی کے متعلق سیکھنے اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج بھی میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے مہمان حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے حافظ صاحب؟ اللہ کا فضل ہے، آپ سنائیں خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ حافظ صاحب، آج ہمیں آپ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بتائیں، اور ان کا نام و نسب اور ان کی ولادت کس خاندان میں ہوئی، اور وہ جیسے میں نے اشارتاً کہا تھا کہ سرکار دو عالم نے نام رکھا تھا، وہ واقعہ ہمیں سنائیں اور ہمارے دلوں کو روحانی طور پر آج گرمائیں۔ یہ ایک ایسی شخصیت ہے، میں آج پڑھ رہا تھا کہ مثلا عبادت، ریاضت، میدان جہاد، خوبصورتی، کسی بھی شعبے کو دیکھا جائے تو یہ ہمیشہ ہر جگہ پہ ممتاز نظر آتے ہیں۔ جی بالکل۔ تو آپ ہمیں ان کے متعلق کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ عشرہ مبشرہ میں سے صحابی رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی اور بڑے پیارے صحابی ہیں۔ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ صاحبزادے ہیں۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو پورا ایک سال گزر گیا۔ ایک سال گزر گیا، مسلمانوں کے ہاں کسی بچے کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہود جو تھے انہوں نے ایک سوچا چھوڑا کہ ہم نے جادو کر دیا اور اس جادو کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاں اب آئندہ کسی بچے کی ولادت نہیں ہوگی تو مسلمان عنقریب ختم ہو جائیں گے۔ صحیح۔ تو اس وقت 2 ہجری شوال کو، یہ ایک بڑا طویل عرصہ تھا، تقریباً 1 سال اور کچھ ماہ بنتے ہیں، تو اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کا حق ادا کر دیا سوائے صدیق کے، اس کا حق قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ادا کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کے یہ نواسے ہیں، ان کی بیٹی تھی اسماء بنت ابی بکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے یہ پوتے ہیں، بلکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
وہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پھوپھی تھیں، تو اس نسبت سے یہ ان کے بھی پوتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. سبحان اللہ سبحان تو اس نسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوتے بھی بنتے ہیں. یہ صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی. بالکل. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے ہیں جو ام المؤمنین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری زوجہ، جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی محبت تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بڑی محبت تھی. بلکہ وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری کوئی نسبت نہیں ہے، میری کوئی کنیت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کنیت ام عبداللہ. سبحان اللہ سبحان. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی کنیت ہی ان کے نام سے منسوب کر. سبحان اللہ. تو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے بھی ہیں، اور ان کا زیادہ تر جو بچپن ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہی گزرا ہے. ان کی جو تربیت ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے. یعنی در حقیقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے ان کی تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. سبحان اللہ. تو یہ قبا کی بستی ہے، بستی قبا مدینہ منورہ کی بستی ہے، اس میں یہ 2 ہجری کو پیدا ہوئے تھے. ہجرت کے بعد ان کی چونکہ پہلی پیدائش تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ اسما کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو وہ گئے گھر، جلدی سے گھر گئے اور انہوں نے ان کو ہاتھوں پہ اٹھایا اور لے کے مدینہ منورہ کی طرف بھاگے. اللہ تعالیٰ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے. آپ جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو قبا ہے، قبا مسجد جو بستی قبا ہے وہ اور مسجد نبوی اس کے درمیان کافی زیادہ کئی میل کا فاصلہ ہے. صحیح. تو خوشی کا یہ عالم تھا کہ اتنا لمبا فاصلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو اٹھا کے بھاگتے ہوئے کیا اور اس چیز کا بھی احساس نہیں کیا کہ بچے نے کچھ کھایا نہیں. سبحان اللہ. تو وہ جب آئے تو آ کے سب سے پہلے تو مدینہ منورہ کی گلیوں کے اندر گھومے. وہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ فطاف بہ المدینہ کلھا، کہ یعنی پورے کے پورے مدینہ منورہ کے اندر ایک ایک گھر کے اندر یہ ان کو لے کے گئے. سبحان اللہ. یہاں پہ طواف سے مراد صرف چکر لگانا نہیں ہے بلکہ ایک ایک گھر کے اندر لے کے گئے اور پکار کے کہا یہودیوں کو تم نے کہا تھا کہ ہماری اولاد نہیں ہوگی، آؤ باہر دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے چاند سے بھی خوبصورت نواسا عطا کیا. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ان کو نواسا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور جب ہاتھوں پہ اٹھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا نام تجویز کیا عبداللہ. سبحان اللہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لی اور اس کھجور کو اپنے منہ میں اچھی طرح چبایا. یعنی اس طرح چبایا اگر میں یہ کہوں کہ اپنے لعاب کے اندر اس کھجور کو گوندا اور گوندا اور پھر اس کھجور کے ساتھ ان کو گٹی دی. یہ پہلی غذا تھی جو ان کے پیٹ میں گئی. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے کان میں اذان دی. تو جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تجویز کر دیا تو پھر یہ لے کے واپس ان کی والدہ اسما بنت ابی بکر کے پاس آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو جب وہ واپس آئے تو وہ کہنے لگیں کہ ابا جان آپ اسے کہاں پہ لے کے چلے گئے تھے، اس نے تو کچھ کھایا بھی نہیں ہے ابھی تک نا، تو اس کا پیٹ خالی ہے، اس نے کچھ کھایا نہیں ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اول ما دخل فی جوفہ ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو سب سے پہلی چیز اس بچے کے پیٹ کے اندر داخل ہوئی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب ہے. اللہ سبحان اللہ. تو ایسی چیز اس کے پیٹ میں داخل ہوئی ہے کہ اس کے بعد اس کو کسی چیز کی ضرورت طلب نہیں رہی، اسے کسی غذا کی ضرورت نہیں ہے. کائنات کے اندر اس سے مقدس غذا ہو ہی نہیں سکتی. سبحان اللہ. تو یہ ان کا ایک خاصیت ہے. پھر 8 برس کی عمر میں اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ان سے بیعت کروائی. سبحان اللہ. یہ بیعت سے مراد یہاں پہ اسلام کی بیعت نہیں ہے، مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ایک عالی النسب خاندان تھا، بوٹی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلمان تو پہلے ہی تھے. یہاں پہ جو بیعت کی یہ در حقیقت وہ بیعت جو صحابیت کی بیعت تھی. صحیح. سبحان اللہ. جو غلامی کی بیعت تھی وہ بیعت مراد ہے یہاں پہ. تو انہوں نے بیعت کی اور بیعت کرنے کے بعد یہ وہ صحابی ہیں کہ جو سب سے چھوٹی عمر میں یہ سب سے چھوٹی عمر کے صحابی تھے لیکن ان کا شمار کبار صحابہ کرام میں ہوتا ہے. تقریباً یہ 9 یا 10 سال کے قریب تھے چونکہ 2 ہجری میں ان کا وہ ہوا ولادت ہوئی اور 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. تو یعنی بہت کم عرصہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہے.
لیکن اس مطلب کم عمر میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریب رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے مسکرایا کرتے تھے. اور جب حضرت اسماء بنت ابی بکر بیعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور مسکرایا اور فرمایا کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. یعنی مطلب یہ تھا کہ جو خوبیاں اس کے باپ کے اندر موجود ہیں، جو شجاعت، جو بہادری اور جو حق پہ کھڑے ہونے کا جذبہ وہ زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موجود ہے، وہ سارے کے سارے ان کے اندر. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ سب میں بس آپ کی بات میں تھوڑی سی ایڈیشن کرنا چاہ رہا تھا کہ الاصحابہ میں وہ ایک روایت ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو فرمایا کرتے تھے کہ تم سب سے زیادہ ابو بکر سے مشابہ ہو. جی دادا جان سے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے نا، وہ بھی نانا تھے. تو ان کے بارے میں بھی علی صحابہ کے اندر صاحب صحابہ نے یہ روایت نقل کی ہے کہ یہ شکل و صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شبیہ تھے. بالکل. اور ان کی ایک کنیت ابو بکر بھی ہے. یہ بھی مستدرک میں یہ روایت ہے کہ ان کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر بھی ہے. ماشاءاللہ آپ سب. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شک عالی عادات تھیں اور خصائل بھی عالی تھے. تو کچھ چیزوں میں بندہ یونیک ہوتا ہے، جیسے عبادت میں اور بہادری میں بہت سی عادات ہیں. سب سے پہلے تو یہ ایک بہت بڑے عظیم قاری قرآن تھے. ہاں بے شک. اور پھر مفسر قرآن تھے، جامع القرآن بھی ہیں یہ. یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی قرآن کریم کو ایک نسخے کے اندر جمع کرنے کی، اس کمیٹی کے بھی یہ رکن تھے. اس حساب سے یہ جامع القرآن بھی ہیں. اچھا یہ ایک بہت بڑے جرنیل بھی ہیں. صحیح. بہادری تو ان کے خون کے اندر ہے نا. بے شک. تو اس کے علاوہ بہادری اور وفا تو ان کے خون کے اندر ہے. اس میں لیکن ذہین اس قدر ذہین تھے. ایک ان کے بارے میں بچپن میں ایک بڑا مشہور واقعہ آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گزر رہے تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جاہ و جلال تھا، وہ ان کا ایک روب تھا، ان کا ایک دبدبہ تھا. کفار مسلمان بھی ان سے ڈرتے تھے اور کانپتے تھے. تو وہ ایک دن گزر رہے تھے تو بچے کھیل رہے تھے گلی میں اور یہ بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے. تو جب بچوں نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں تو وہ اپنے گھروں کو بھاگے. تو یہ نہیں بھاگے، یہ کھڑے رہے. تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ سارے بچے مجھے دیکھ کے بھاگے، آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھاگنے کی کوئی وجہ ہوتی ہے، دو ہی وجہ ہوتی ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہو تو اس وجہ سے میں بھاگوں، وہ میں نے کیا نہیں ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ راستہ تنگ ہو، میں پھر سائڈ پہ ہٹ جاؤں تو راستہ بھی تنگ نہیں ہے، راستہ کشادہ ہے تو میں کیوں بھاگوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کی جو ذہانت تھی اس کی داد دی. تو اس کے علاوہ یہ ایک بہت بڑے خطیب بھی تھے. قریش کے بہت بڑے خطباء میں ان کا شمار ہوتا ہے. شجاعت اور حق گوئی کا یہ پہاڑ تھے. جرت اور بہادری جو جواں مردی اس کا یہ شاہکار تھے. تو بہت سی خوبیاں ہیں. عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بڑے جلیل قدر صحابی ہیں، عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں عبداللہ کا کوئی مقابل نہیں ہے. پہلی چیز شجاعت، دوسری چیز عبادت اور تیسری چیز ان کی جو بلاغت تھی. اچھا بلاغت ان کو بعض روایات میں آتا ہے کہ 7 زبانیں اور بعض روایات میں آتا ہے کہ 100 سے زیادہ زبانیں. لیکن جو مستند روایت ہے اس کے مطابق 7 زبانیں ان کو. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ زبان سیکھنے کے لیے کہیں بھی نہیں گئے، کہیں پہ بھی نہیں ملتا کہ یہ زبان سیکھنے کے لیے کہیں گئے ہوں. در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو گٹی تھی، وہ جو لعاب دہن تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک واقعہ آتا ہے کہ 7 غلام تھے. تو آپ وہ 7 کے 7 غلام مختلف علاقوں کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مختلف زبانوں میں بات کیا کرتے تھے. تو یہ اس لعاب دہن کی برکت تھی کہ یہ 7 زبانیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کر دی. یہ ان زبانوں کو سیکھنے کے لیے نہیں گئے تھے. یہ بلاغت کا یہ عالم تھا اور ان کی عبادت کا یہ عالم تھا. جیسے آپ نے پہلے کہا کہ یہ اگر رکوع کرتے تھے تو گدھ ان کی وہ پشت پہ آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور کئی گھنٹے بیٹھے رہتے تھے، ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا. وہ اسد الغابہ کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک رات
یہ قیام کے اندر گزارتے اور اس حد تک قیام کے اندر گزارتے کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی. اگلی رات یہ رکوع کے اندر گزار دیتے اور وہ اس قدر لمبی ہوتی کہ صبح مطلع جو تھا وہ واضح ہو جاتا. اور جو اس سے اگلی رات ہے وہ یہ سجدے کے اندر گزارتے اس حد تک کہ روشنی ظاہر ہو جاتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ عالم تھا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبداللہ رکھا, اللہ کا بندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نام رکھنے کی لاج یہ رکھی کہ ان کی عبادت کی مثال کوئی نہیں ملتی. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی خوبیاں تھیں انہوں نے ان خوبیوں پہ عمل کرنے کی کوشش کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بھی ان کا بہت بڑا اعزاز ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد رحمہ اللہ, وہ ایک روایت نقل کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نا مکہ مکرمہ کے اندر بہت زیادہ بارش ہوئی. اس قدر بارش ہوئی کہ جو بیت اللہ تھا اور مطاف تھا وہ پانی سے بھر گیا. پانی سے بھر گیا, اس قدر پانی جمع ہو گیا کہ وہاں پہ طواف کرنے کی جگہ نہ رہی. صحیح. کہتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر کے طواف کر رہے ہیں, طواف کر رہے ہیں, تیراکی کے ذریعے طواف کر رہے ہیں. یہ ان کی عبادت کا یہ عالم تھا. اور میں آپ کی بات میں تھوڑی ایڈیشن کرنی چاہ رہا ہوں کہ حضرت عمر بن دینار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے زیادہ کسی کو اچھے طریقے سے نماز پڑھتے نہیں دیکھا کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ کوئی ابری ہوئی چیز کھڑی ہے اور وہ حرکت نہیں کر رہی. تو قریب جا کے پتہ چلتا تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت قیام میں ہے یا حالت رکوع میں ہے. بعض مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کوئی ستون کھڑا ہے. ستون کھڑا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ قائم اللیل اور صائم الدہر تھے, ساری ساری رات قیام کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں جو خود جی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اور وہ فرماتے ہیں صائم الدہر. ان کا روزہ کئی کئی دن کا ہوتا تھا. مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ تک چلتے اور سارے کئی دن کا سفر ہوتا اور سارے سفر کے اندر روزے کی حالت. اور ایسا سب اس وقت ہی ہوتا ہے کہ جب وہ جیسے حدیث پاک ہے, اگر آپ ہماری تصحیح فرمائیں کہ نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اگر یہ خیال مفہوم ہے کہ اگر یہ خیال نہیں آ سکتا تو یہ اپنے ذہن میں رکھو کم از کم یہ نماز کا درجہ ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اسی وقت آتا ہے جب ہمارا اس چیز کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے تو تبھی ہم اس طرح کی نمازیں. ان کا تو یہ ایمان تھا نا, ان کا یہ ایمان تھا کہ یہ اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ. ہماری عبادت کا تو یہ عالم ہے کہ ہمارا ایمان تو اس قدر بھی نہیں ہے کہ ہم یہ بھی نہیں سمجھتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اپنی نماز کے اندر کئی اپنے کاروبار کا حساب کرتے ہیں. ایک بڑا مشہور واقعہ ہے, ایک میں اس مدرسے کا نام نہیں ذکر کروں گا. ایک مدرسے کے اندر عشاء کی جماعت ہوئی, قاری صاحب نے جماعت کرائی, جماعت کے بعد 3 رکعت میں قاری صاحب نے سلام پھیر دی. تو اب یہ شبہ پیدا ہو گیا, بعض لوگ کہنے لگے کہ 4 رکعت ہوئی ہیں اور بعض نے کہا کہ نہیں 3 ہوئی ہیں. اب یہ شبوں کی وجہ سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ 3 رکعت ہوئی ہیں. اس سے پوچھا کہ تم اتنے یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا اس وجہ سے کہ میری 4 دکانیں اور میں ہر دکان میں ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. میری 3 دکانوں کا حساب ہوا تھا, 1 دکان کا حساب ابھی باقی ہے. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, ہماری عبادت کا عالم تو یہ ہے ایسے ہی. اور ان کی عبادت انہوں نے تو ان کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا عبداللہ, تو اس نام کی لاج تو پھر بے شک اور ان کی والدہ ہی فرماتی ہیں کہ جب وہ ان کو عبادت کرتے دیکھتی تو وہ یہ ان کو کہتی ہوتی یہ مسجد کا کبوتر ہے. ہاں, امامت المسجد کا لقب ہے. بالکل امامت المسجد ایسی ہے. اچھا, آپ سب ان کی شجاعت و بہادری, اور وہ جب آپ کو یزید کا وہ سارا معاملہ ہوا, سیدنا امام علی مقام کی شہادت کے بعد وہ خلافت کا قیام, اور اس میں ان کے بہادری کے قصے بڑے مشہور ہیں. آپ ہمیں ان کی اس زندگی کے متعلق بھی تھوڑا بتائیں جو میدان جنگ میں انہوں نے کارہائے سر انجام دیے ہیں, اس کے متعلق. ان کی شجاعت اور بہادری کے قصے تو بے شمار ہیں, اور جیسا کہ میں نے پیچھے بھی ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. یعنی اس کا مطلب مورخین اور مفسرین نے, محدثین نے یہ لکھا ہے کہ در حقیقت جو باپ کی خوبیاں تھیں, اور باپ کی خوبیاں کیا تھیں کہ بہادری ان کے اندر, مطلب وہ نس نس کے اندر بھری ہوئی تھی. تو یہ شجاعت اور بہادری کا پہاڑ تھے. ان کی بہادری کے قصے بے شمار, مطلب انہوں نے افریقہ
کا جو محاذ تھا جی جی وہ کہیں کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے. اگر میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو ایک ایک بات پہ ایک ایک پروگرام کی ضرورت پڑے گی. پھر مارکا جو عراق کا مارکا ہوا, مصر کا مارکا ہوا, جنگ یرموک کا واقعہ ہے, جنگ جمل کا واقعہ ہے. جنگ جمل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تھے یہ, اور ان کو ایک روایت میں آتا ہے کہ 40 سے زیادہ زخم ان کے جسم تھر پہ لگے تھے. اس سے زیادہ بہادری کیا ہوگی. اور جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو حاکم مقرر کیا, خلیفہ بنایا, تو اس وقت سب سے زیادہ مخالفت انہوں نے کی. اور جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد یزید نے اپنے قاصد بھیجے ان کے پاس بیعت کے لیے, اس وقت انہوں نے ان کی اس کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا, اور یہاں تک کہ یہ مدینہ منورہ سے ہجرت کر کے پھر مکہ چلے گئے اور کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا, اور اس کی سخت مخالفت کی. تو اس کے بعد 64 ہجری کے اندر انہوں نے خود خلافت کا اعلان کر دیا. جب انہوں نے خلافت کا اعلان کیا اس وقت سب سے پہلے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جب شہادت ہوئی تو ان کی شہادت کے بعد ویسے ہی ایک جو ملک تھا اس کے اندر گرد و نواح کے اندر جو بغاوت تھی, وہ غصہ تھا, وہ لوگوں کے اندر وہ بے انتہا تھا. تو وہ اس وقت پھر انہوں نے علم اٹھایا اور انہوں نے پھر خلافت کا اعلان کیا. تو اہل حجاز تھے جو, انہوں نے سب سے پہلے ان کی بیعت کی, اور اس کے بعد پھر انہوں نے عراق کا مارکا فتح کیا, ادھر پیغامات بھیجے, پھر مصر کے اندر بھیجے, انہوں نے پھر ان کی بیعت کی. تو اس وقت 64 ہجری کے اندر انہوں نے خلافت کا اعلان کر دیا تھا. تقریباً 11 سال, پھر یہ 9 سال 64 سے لے کے 73 تک, 73 میں ان کا وصال ہوا, تقریباً 9 سال تک پھر ان کی خلافت رہی. تو اس خلافت کے اندر انہوں نے یزید کے مقابلے میں پھر یہ ڈٹ کے کھڑے رہے. پھر یزید نے جب ان کی طرف لشکر بھیجا مسلم بن عقبہ کے قیادت میں, تو مسلم بن عقبہ کا راستے میں ہی اس کی موت ہو گئی, وہ مر گیا. جب مسلم بن عقبہ جب مر گیا تو اس کے بعد پھر حسین بن نمیر کو قیادت دی گئی. تو جب حسین بن نمیر کو قیادت دی گئی تو اس نے پھر مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا. مختلف روایات ہیں, 64 دن تک وہ محاصرہ جاری رہا. اس میں پتھر بھی پھینکے گئے مکہ مکرمہ پہ, اور منجنیق کا قبیس پہاڑ کے اوپر مطلب اس منجنیق کو نصب کیا گیا, تو وہ مطلب پتھر برسائے گئے. لیکن اس کے باوجود بھی یہ کھڑے رہے, پھر انہوں نے جھکے نہیں, اس کے سامنے اپنا سر نہیں جھکایا. پھر یزید مر گیا, اسی دوران وہ مر گیا. جب اس کی موت کی خبر آئی تو پھر جو حسین بن نمیر تھا اس نے پھر محاصرہ ختم کیا, اور محاصرہ ختم کر کے پھر اس نے ان کو کہا کہ آپ, عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ آپ خلافت کا اعلان کر دیں. تو انہوں نے اس وقت اپنی حکمت کے پیش نظر اس خلافت کا اعلان کرنے سے انکار کر دیا. اور پھر یہ مطلب جو علاقے جن پہ ان کی خلافت تھی بس اسی کے اندر یہ کاربند رہے. اس کے بعد جب انہوں نے شام کی طرف انہوں نے رخ کیا کہ اب شام کے اندر میں نے اپنا خلافت کا اعلان کرنا ہے, اور لیکن اس وقت پھر وہاں پہ مروان بن حکم جو تھا وہ قابض ہو چکا تھا. جب اسے پتا چلا تو اس نے پھر حجاج بن یوسف کی قیادت میں ایک لشکر ان کی طرف روانہ کر دیا. پھر جب وہ لشکر ان کی طرف آیا اس نے بھی پھر وہی مطلب مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا. وہ محاصرہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ 7 ماہ تک وہ محاصرہ جاری رہا. اس دوران حج کا دور بھی آیا. جب حج کا دور آیا تو پھر ایک باہمی رضامندی سے جنگ بندی کر دی گئی. حج کے اختتام کے بعد پھر وہ محاصرہ وہیں سے جاری کیا گیا. پھر بیت اللہ کو شدید نقصان پہنچایا گیا, بیت اللہ کی دیواریں ٹوٹیں. پھر یہ وہ صحابی بھی ہیں, ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ بیت اللہ کی عصر نو تعمیر بھی پھر انہوں نے کی, اس کی توسیع بھی کی, حتیم کی نشاندہی بھی کرنے والے یہ ہیں. اور اس سے بھی مزے کی بات, جو حجر اسود آج ہمیں چاندی کے اندر بند ملتا ہے وہ بھی انہی کا کارنامہ ہے. اور ان سے پہلے غلاف اللہ پہ, بیت اللہ پہ جو غلاف تھا وہ چمڑے کا یا اون کا ہوتا تھا. جب یہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اس کے اوپر ریشم کا غلاف چڑھایا تھا. تو یہ بھی ان کے اعزازات ہیں. بات ہو رہی تھی ان کی بہادری کی, تو اس کے بعد پھر جب حجاج بن یوسف نے انہیں کہا کہ آپ دستبردار ہو جائیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں. وہ محاصرہ 7 ماہ تک جاری رہا, بے شمار صحابہ کرام شہید ہوئے. جب بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو گئے اور انہوں نے یہ سمجھا کہ اب میرے ساتھ کوئی نہیں رہا, میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں, مطلب اور جو میرے ساتھی ہیں وہ ویسے ہی بہت کمزور ہیں. تو یہ اپنی والدہ کے پاس حاضر ہوئے. قربان جائیں ان کی والدہ پہ بھی, سبحان اللہ, اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اماں جان
یہ صورتحال ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا میں پیچھے ہٹوں یا میں جنگ کروں؟ تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، وہ فرمانے لگیں کہ اگر تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ تم حق پہ ہو یا نہیں، اگر تو حق پہ ہو تو پھر جنگ کرنا، اور اگر تم نے یہ جو کچھ بھی کیا، یہ جو 7 ماہ کا محاصرہ تم نے برداشت کیا، اپنے کئی ساتھیوں کو شہید کروایا، اگر تو یہ تم نے محض دنیاوی لالچ کے لیے یا اقتدار کے لیے کیا تو پھر تم خود بھی ہلاک ہو گئے اور تم نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی ہلاک کر دیا۔ تو یہ فرمانے لگے کہ نہیں والدہ محترمہ، میں نے تو جو کچھ کیا فقط اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بلند کرنے کے لیے کیا۔ تو ان کی والدہ نے کہا کہ اگر ان کو بلند کرنے کے لیے کیا تو پھر ڈٹ جاؤ۔ انہوں نے آگے سے کہا کہ بس اپنی والدہ کو تسلی دینا چاہ رہے تھے، اور یہ نہیں پتا تھا کہ میں جن کو تسلی دینا چاہ رہا ہوں وہ میری بھی والدہ ہے، وہ میرے سے بھی زیادہ بہادر ہے۔ انہوں نے کہا کہ والدہ، جو حجاج بن یوسف ہے نا، وہ بڑا ظالم آدمی ہے، وہ بعد میں میری لاش کے مسئلہ کرے گا، ٹکڑے ٹکڑے کرے گا اور میری لاش کو چوراہے پہ لٹکائے گا۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ذبح کرتے وقت تکلیف ہوتی ہے نا، وہ بس اسی وقت ہوتی ہے، اس کے بعد کھال اتارتے وقت نہیں ہوتی۔ اللہ، بڑا حوصلہ چاہیے اتنی بات کرنے کے لیے بھی۔ تو پھر یہ میدان کے اندر مطلب کود گئے، اور پھر اچھا 72 سال، تقریباً 72 سال کی ان کی عمر تھی، تو اس وقت بھی یہ دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے تھے۔ اور پھر انہوں نے بڑی ڈٹ کے مقابلہ کیا اور کئی مطلب ان کو جہنم واصل کیا، لیکن پھر چونکہ وہ بہت بڑا لشکر تھا، نہیں ٹھہر سکے ان کے سامنے۔ پھر ان کی شہادت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہادت نصیب فرمائی، تو ان کی جو سر تھا اس کو جدا کر کے جسم اطہر سے، تو ان کی جو نیچے والا جسم اطہر تھا، سر سے نیچے جو دھڑ تھا، اس کو پھر ادھر چوراہے پہ لٹکا دیا گیا۔ وہ 3 دن تک لٹکا رہا وہاں پہ۔ تو حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں سے گزری، اور جب انہوں نے دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگیں کہ کیا ابھی تک شاہ سواری سے نہیں اترا؟ نہیں، اس پہ کوئی واویلا نہیں کیا، اور بلکہ مطلب فخر محسوس کیا کہ ابھی تک شاہ سوار جو ہے وہ سواری کے اوپر بیٹھا ہے، تو یہ ابھی تک سواری سے نہیں اترا۔ تو اس سے زیادہ بہادری اور اس سے زیادہ جواں مردی، شجاعت اور کیا ہوگی؟ 73 ہجری کے اندر انہوں نے پھر وصال پایا۔ اور بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے غلاموں کی جو ہے وہ قدموں میں جگہ نصیب فرما دیں، اور ان کے نقش قدم پہ اپنی زندگیوں کو کاربند فرمانے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں، اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب بہت شکریہ آپ کا، آپ ہمیشہ بڑی ہی علمی گفتگو فرماتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو ذکر پاک ہم نے کیا، میں بس ایک بات کی نشاندہی کرنی چاہ رہا تھا کہ ایک روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے 3 دن بعد آپ کی والدہ محترمہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور یہ دونوں ایک ہی جگہ آرام فرما ہے، مثلا ساتھ ساتھ آرام فرما ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان کی قبروں پر کروڑاں رحمتیں نازل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر بھی عبادت کا شوق عطا فرمائے۔ پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔